اسد عمر صاحب. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بڑا ہی خوبصورت شعر سنایا لیڈر آف اپوزیشن نے اور پڑھا بھی بہت اچھا. کاش کہ ان کی معیشت کی پالیسیاں بنانے والے بھی اتنے اچھے ہوتے جتنا ان کو شعر بتایا گیا. انہوں نے کہانی شروع کی. پلیز نو ایکٹ. میں صاحب ان کو بتا دیں کوئی وہ نہ کرے پلیز. IMF کا غلام بنایا جا رہا ہے, تحویل میں دیا جا رہا ہے, اور قومی غیرت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور صرف $8 بلین کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو شاید آنریبل لیڈر آف اپوزیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ 4 دفعہ ان کی حکومت IMF کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے, 7 دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے. تو یہ لیکن چلے غیرت کا درس آ گیا. چلیں غیرت کا درس آ گیا. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز. لیکن ذرا سا یہ بھی پھر یاد دلا دیں, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے غیرت کی, پرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں. ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے, دودھ اور شہد کی ندیاں جس میں بہہ رہی تھیں, تو صورتحال کیا تھی؟ اسی ہال میں اسپیکر صاحب, اسی ہال کے اندر میں کھڑا ہوا. میڈم آپ پلیز آپ شور نہ کریں پلیز. جی پلیز. سر میں اسی ہال کے اندر کھڑا ہوا, 2018 کے شروع کے مہینے تھے, جناب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, اور میں نے کہا جناب کہ جس رفتار سے آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے تو یہ ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ, یعنی آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرے الفاظ تھے, میں تو ایک اپوزیشن کا MNA تھا. جواب میں کھڑے ہوئے جناب مفتاح اسماعیل صاحب, کلپ اگر چاہیے تو میں دوبارہ کسی بھی ممبر کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ آئس برگ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا. پھر انہوں نے جناب بات کی. جی سر بالکل سنائیے, آڈیو ہماری ضرور سنائیے, ہم آپ کو بتائیں گے. اسی آڈیو پہ کھڑے ہوئے آج تک. ہم وہ والی آڈیوز کی بھی بات نہیں کرتے جو آج کل ہر 2 ہفتے کے بعد آتی ہے. ویسے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا, اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں تو میں ذکر کروں گا. لیکن ذرا ادھر آ جائیں سر. ایک بڑی زبردست نصیحت کی وزیر اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنا چاہیے, اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے. جناب لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی, ان کے بڑے بھائی, محترم بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رہے. ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 3 مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف اکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ اگر کوئی ایک کیا تو ہمیں بتا دیں. اچھا, بنایا تھا آپ نے, سائن کون سا کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اسپیکر صاحب کہ ہم ان کے ساتھ جب معیشت کی بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے TT کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے, یا کس طرح 15 اور 20 ہزار روپے مہینے کے تنخواہ دار ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ برآمد کیا جاتا ہے, یا کس طریقے سے پیناما کے پیپرز کے اندر وزیر اعظم پاکستان ساری دنیا میں بدنام ہوتا ہے. کیا یہ اس طریقے سے سر جی سر سن لیں, جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. رانا صاحب تشریف رکھیں, جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. تشریف رکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا جی پلیز. پھر انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی. آپ تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز. سر اسپیکر صاحب فرق نہیں پڑتا, جتنا مرضی شور ہو, جتنا مرضی شور ہو, سب کی آواز دبائی نہیں جاتی. آپ کی تفصیل صاحب اس کو بتا دیں, اس کو بتا دیں. آپ پلیز بیٹھ جائیں پلیز. اسپیکر صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کو بولنے دیں جو مرضی بولنا ہے.
اچھا ہم ان کی آوازوں سے دبنے والے نہیں ہیں، نہ ان کی باتوں سے گھبرانے والے. یہ انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے بولا کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے جو ہے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی. سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان، کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے. وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین، ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، یہ گفتگو یہ کیا کرتے تھے. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے میں دوہرا بھی نہیں سکتا، آپ نے بھی سنی ہے، وہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. جو چلے گئے سر، ہمت نہیں ہوتی سچ سننے کی، ہمت نہیں ہوتی سچ سننے کی، ہمت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور. وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا، کیا ان کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آخری جو میں بات کر رہا تھا، آج کل آڈیوز آتی ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیکر صاحب یہ تو اپوزیشن کو حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں. چلیں یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بارے میں کبھی آپ نے ایسی گفتگو سنی ہے؟ اور کوئی چھوٹا موٹا لیڈر نہیں، ایک 30 سال 40 سال سے سیاست کرنے والا میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک پرویز رشید کس سے بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز سے بات کر رہے ہیں. اور وہ کتنے سینئر ہیں کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں. اچھی بات ہے، وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. سر یہ کسی نے آج تک پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بات کی ایسی؟ سر سننی پڑتی ہے، جب آپ بولتے ہیں نا تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیٹف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے. پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے ان کی بھی اور قوم کے لیے، گرے لسٹ میں پاکستان کو فیٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا، تحریک انصاف کی حکومت نہیں. وہ بیچارہ حماد اظہر اس وقت سے کام کر کے اچھا بڑا نوجوان، اس کے بال آدھے گرے ہو گئے، وہ فیٹف ٹھیک کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے. لیکن اسپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیٹف کے اوپر ووٹ ڈالا تھا. میں فلور پہ چیلنج کر رہا ہوں ان کو، فیٹف کے بل کا ووٹ نکال کے دیکھ لے، انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں، آپس میں ان کے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ووٹ یہ ڈلوا نہیں سکتے، اس لیے شکست فاش ہوئی تھی اس دن. اچھا جی پھر آ جائیں جناب، انہوں نے کچھ دعوے کیے، کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تک نہیں جمع ہوا. ٹیکس کتنا جمع کیا تھا؟ سر ریکارڈ کی بات ہے، ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں. ان کا آخری سال جو تھا 3,800 ارب روپے، 3,800 ارب روپے ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا تھا. ہمارا پچھلا سال کووڈ کا سال، دنیا کی معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، ہم نے پچھلے سال 4,700 ارب روپے اکٹھا کیا، اور اس سال انشاءاللہ 6,000 ارب سے زیادہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس سے 60% زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا، ایک تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے، یہ میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہے ہیں نون میں. ان کو تقریر میں جان کے غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا. وہ بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے کی بات کر رہے ہیں. سر آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں
450 अरब रुपए का गर्दशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ था, रिकॉर्ड की बात। जो पिछला साल हमारा गुजरा उसमें एक साल में 130 अरब रुपए सिर्फ इजाफा हुआ, यानी 1/3 से भी कम हो गया। ये इनकी परफॉर्मेंस ही खुदा का वास्ता, जिसमें अपनी जिल्लत हो, अपनी बिस्ती हो, उस चीज को तना रेज किया करें। फिर आगे जनाब मईशत तबाह होगी। चले स्पीकर साहब इसके ऊपर बात करते हैं, मईशत तबाह हुई कि नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमारी आखिरी साल में मईशत के सिर्फ एक साल इनका मईशत का 5% से ज्यादा इजाफा हुआ मईशत की रफ्तार में, 5.3% इनके आखिरी साल में हुआ। स्पीकर साहब, कोविड के साल के अंदर जैसे मैंने कहा जिस वक्त दुनिया में तमाम मईशतें लेटी हुई थी, उस साल पाकिस्तान की मईशत ने जो ज़िमनी अंदाजा लगाया गया, जो उस वक्त जो मार्च के महीने के आदाद शुमार पे था, तो 4% इजाफा हुआ हमारी मईशत में। आपको खुशी होगी कि जो उसके बाद आखिरी तिमाही आई उसमें हमारी बड़ी सनतों की रफ्तार जो है वो 12 से 13% थी। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के महीने में जब हम आपको पिछली साल की फाइनल फिगर्स आपको देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पिछले साल की जो हमारी ग्रोथ थी इकोनॉमी की, वो 4% नहीं, वो 5% के करीब हुई। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से इस साल जो है 4.8% हदफ है, लेकिन पहला जो 6 माह गुजरे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अब नजर आता है इंशाअल्लाह ताला ये 5% या उससे ज्यादा मईशत की ग्रोथ इस साल दोबारा होने वाली है। इन्होंने और आपको बताते हैं मईशत में क्या हो रहा हमारा, अब शायद पढ़ते नहीं है या शायद वहां चले जाते हैं, क्योंकि देखे ना खानदान जो है, भाई आपका लंदन में, आपके भाई का उधर समधी लंदन में, आपके भतीजे लंदन में, और पता नहीं कौन कौन लंदन में जमा हुआ, तो शायद पाकिस्तान का जायजा लेने का टाइम ज्यादा मिलता नहीं है। सर, हमारी एक्सपोर्ट्स जो दोनों हुकूमतें मिलाकर 10 साल के अंदर उन एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हो सका। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी जो मुस्लिम लीग नून ने इनहेरिट की आखिरी साल में उससे कम थी। स्पीकर साहब, आपको भी और पाकिस्तान के अवाम को सुनकर खुशी होगी कि इस साल पहले 6 माह के अंदर हमारा 27 से 28% इजाफा हो रहा है सिर्फ इस साल के अंदर एक्सपोर्ट का। और जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने जा रही है, जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी है, क्योंकि उसको इमरान खान की जात पे एतमाद है, उसको इस हुकूमत की दयानत पे एतमाद है। रिकॉर्ड तरसील ज़र हुई है बाहर से, गैर मुल्की जो पाकिस्तानी बैठे हुए वहां से। पिछले साल भी रिकॉर्ड था, इस साल उससे नया बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी, रेमिटेंसेस के अंदर भी रिकॉर्ड इजाफा होने जा रहा है। आईटी की एक्सपोर्ट मुस्तकबिल है जी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं आऊंगा भी आखिर में एग्रीकल्चर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी उससे होते हैं इफेक्ट। आईटी की एक्सपोर्ट के अंदर स्पीकर साहब वही 1.2 1.3 अरब डॉलर पे फंसी हुई थी, एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं थी। पिछले साल एक साल के अंदर 47% इजाफा हुआ और इस साल उसके ऊपर 38% इजाफा हो चुका है और इंशाल्लाह इसमें और तेजी आएगी आगे। मईशत, इतना किसान का रोना गाया, ओए जो रोना किसान का, तो मैं तो समझा कि इससे बड़े किसान के हमदर्द शायद पाकिस्तान की तारीख में गुजरे ही नहीं है। सर, मुस्लिम लीग नून की 5 साल की हुकूमत के अंदर, 5 साल की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जितना किसान की आमदनी में इजाफा हुआ था, उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ पिछले 1 साल में पाकिस्तान के किसान की आमदनी में हुआ है। यह आमदनी में इजाफा हुआ कैसे? सर, ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान का पोटेंशियल एग्रीकल्चर का, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के पोटेंशियल का तो आपने बड़ा गलत करके रख दिया था। हमारी प्रोडक्शन गिर रही थी। सर, पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की गंदम की सबसे बड़ी फसल, पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की चावल की सबसे बड़ी फसल, पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की मकई की सबसे बड़ी फसल और गन्ने की दूसरी सबसे बड़ी फसल। इस साल इंशाल्लाह चावल की पाकिस्तान की तारीख का एक और नया रिकॉर्ड, सबसे बड़ी फसल पाकिस्तान में गन्नों की इंशाअल्लाह ताला फिर रिकॉर्ड फसल होने वाली है। गन्ने की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल और मकई की एक दफा फिर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल।
تو ایک تو جو فیسلٹیز دی، جو سہولتیں دی، جو اس نے کھاد ڈالی، جو اس کو بیج دیا گیا، اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ دوسرا، یہ ملے ہوئے تھے کارٹلز کے ساتھ، چند جو مافیا والے ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے۔ کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی پورے 5 سال کے اندر کسان کو 5 سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف 100 روپے من اضافہ کیا گیا، 100 روپے من اضافہ 5 سال کے اندر۔ اسپیکر صاحب، آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک 550 روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے کسان کو جو قیمت مل رہی ہے۔ گنا جس کی قیمت یہ اناؤنس تو کر دیتے تھے، لیکن چونکہ یہ کارٹلز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، خود آدھی تو شوگر ملے اپنی ہے، یہ انہوں نے 130 سے 150 روپے کے درمیان، یہاں پہ بیٹھے ہوئے گنے کے کاشتکار شاید فلور پہ یہ نہ مانے، باہر جا کے یہ آپ کو تصدیق کر دیں گے، گواہی دے دیں گے۔ آخری سال جو مسلم لیگ نون گورنمنٹ کا تھا 130 اور 150 کے درمیان گنے کی قیمت ملتی تھی۔ اسپیکر صاحب، پچھلے سال 250 ارب روپے سے زیادہ اوسط ملی ہے۔ ایسا بھی کسان ہے جس کو 300 روپے ملی ہے، قیمت بھی بہتر ملی ہے، پیداوار بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان کے کسان نے وہ آمدنی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی۔ ڈیولپمنٹ پہ آخری آ جاتے ہیں، یہ بڑی اہلیت کی باتیں کرتے ہیں۔ چلے میں کووڈ کا نہیں بتاتا، ان کو بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ڈینگی کی خود ہی تعریفیں کرنی پڑتی تھی، کووڈ کی دنیا تعریف کر رہا ہے پاکستان کی، عمران خان کی حکومت کی۔ ڈیولپمنٹ پہ آ سکتے ہیں سر، 10 سال پوری 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترقیاتی بجٹ پورا استعمال کیا ہوا، ایک سال بھی نہیں۔ پاکستان میں ہسپتالوں کی ضرورت، تعلیمی اداروں کی ضرورت، سڑکوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ترقیات کی ضرورت، یہ ترقیات، یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں سر۔ 5 سال ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں ترقیاتی بجٹ پورا استعمال ہوا۔ وہ الحمدللہ جو پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے، پورا بجٹ تو کیا، اس بجٹ سے زیادہ ہم نے استعمال کر کے دکھایا، پاکستان کے عوام کی ضرورت پوری کر کے دکھائی۔ اور خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بڑا دل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، اگر بجٹ سے اوپر بھی جاتے ہو تو مجھے ایکسیپٹیبل ہے۔ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اہلیت بھی ہو، دیانت بھی ہو، امانت بھی ہو اور عوام کا درد بھی رکھتا ہو۔ اچھا، پھر سر آگے آتے ہیں LNG۔ میں نے کئی کہا نا کہ وہ ایشو کیوں چھیڑتے ہو یار جس میں خود کی بےزتی کو، ریکارڈ کا حصہ جن کمپنیوں سے انہوں نے LNG کی ڈیل سائن کی، جن پہ انہوں نے دستخط کیے، جو یہ آج تک کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے معاہدے تھے، اسپیکر صاحب اسی کمپنی کے ساتھ اس سے کم معاہدے پہ سائن کیا ہے عمران خان کی حکومت میں۔ ریکارڈ کا حصہ ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنی پچھلے سال انہوں نے بڑا شور مچایا، رولا پڑا ہوا تھا، اوئے ہوئے ہوئے LNG کم خریدی، LNG کم خریدی، وہ جا کے ندیم بابر نے ٹی وی کے اوپر پوری شپ بائی شپ کمپیریزن کر کے دکھا دی۔ جتنی LNG جناب شاہد خاقان عباسی کے وقت میں خریدی گئی تھی، اس سے زیادہ LNG پچھلے سال خریدی۔ ہاں، اس میں تو بہت فرق تھا۔ اس سال انتہائی مشکل حالات کے اندر، دنیا میں آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ تو ساری دنیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، ہر جگہ LNG شارٹیج ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہماری حکومت جو ہے وہ 90% سے زیادہ جو ہماری کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کے اوپر کامیاب ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ میں پیٹرولیم منسٹری کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ہمارا ادھر ویل ڈن، پیٹرولیم منسٹری ویل ڈن اس مشکل وقت کے اندر۔ اچھا، یہ پھر اہلیت بہت کرتے تھے، ان کی اہلیت تو ہم آپ کو بتائیں نا، یاد دلاتے ہیں، وقتاً فوقتاً یاد دلانا ضروری ہے کتنی اہلیت ہے۔ سر یہ تو پچھلے سال تو کووڈ کی وجہ سے پیٹرول پرائسز پہلے کریش کر گئی، اس کے بعد شارپ انکریز آئی، ہورڈنگ ہوئی، اب تو انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے، FIR کٹ گئی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ سر اس سے 4-5 سال پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، سارے پاکستان میں پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہوئی تھی۔ ٹی وی پہ بیٹھتے تھے، شاید خاقان عباسی کہتے تھے فائنانس منسٹری نے بیڑا غرق کرا دیا، فائنانس منسٹری کہتی تھی پیٹرولیم منسٹری نے بیڑا غرق کرا دیا۔ سارے پاکستان میں پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ ایسی اہلیت کی یہ حالت تھی، فائنانس منسٹری کہتی ہے کہ آپ جو ہے
وہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ تو بلیک آئل پہ یعنی فرنس آئل وغیرہ پہ، کوئی بات نہیں، آپ پیٹرول ان سے ادھار پہ لے لیں، وہ پاگل ہیں، ان کو ادھار پہ دیں گے. یہ تو ان کی اہلیت کی حالت ہی، یہ اہلیت کی بات کرتے ہیں. اچھا سر، پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کی جناب لیڈر آف اپوزیشن نے، اور انہوں نے کہا کہ جی روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. مجھے کیا یاد ہو، وہ تو نیرو تو مر کھپ گیا، اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اس کو 2000 سال پرانی تھی. لیکن مجھے ایک اور جو ہے بہت بڑے مغل بادشاہ یاد آ گئے. سر یہ جب میں بات کر رہا تھا نا کہ 2017-18 کے اندر معیشت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی تھی، اور خود فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے. جب یہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ کے پاکستان کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر آپ کے خیال میں کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ تو ان کو تو بڑی پریشانی ہوگی، صبح سے شام وہ میٹنگ کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے. سر وہ صبح سے شام تک پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے ہوئے یہی پوچھ رہے تھے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. سو یہ بانسری تو نہیں بجاتے تھے، یہ بانسری تو نہیں بجاتے تھے، لیکن مجھے کیوں نکالا کہا بین ضرور اچھا کرتے تھے. اچھا سر، الفاظ کے چناؤ کی بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. سر میں فلور آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتا دیں کون سی مستند پبلیکیشن ہے جہاں سے یہ نمبر لے کے آئے. ابھی تک صرف امپلائمنٹ کا ڈیٹا جو ریلیز ہوا ہے وہ امپلائمنٹ کا ڈیٹا 2018-19 کا، مطلب ہماری حکومت کا 2018-19 کا ڈیٹا ہے. اس کے مطابق 23 لاکھ لوگوں کی امپلائڈ لوگوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ کون سے 60 لاکھ بے روزگار نکال کے لے آئے؟ کہتے ہیں گھروں کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، گھروں کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے اور سب سے زیادہ سریے کی سیل ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ ماش کی دال اور چاول کے کھیر بنانے کے لیے لوگ خرید رہے ہیں، سیمنٹ اور سریا. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ. اسماعیل نے کہا کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس آڈیو کی بھی بات نہیں کرتے جو ہر 2 ہفتے بعد آتی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے، کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر جو اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس آڈیو کی بھی بات نہیں کرتے جو ہر ہفتے بعد آتی ہے. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جہاں پر وقفہ برائے اذان ہے. آمدنی جو ہے ابھی سود کی ادائیگی نہیں ہوئی، پرائمری بیلنس میں آمدنی جو ہے وہ اخراجات سے زیادہ ہو، یعنی ان 10 کے 10 سالوں میں جو سود کی ادائیگی ہو رہی تھی وہ بھی نئے قرضے لے کے کی جا رہی تھی. وہ قرضہ ہے جس کے اندر آج ملک ڈوبا ہوا ہے اور بچہ بچہ بال بال جکڑا ہوا ہے اس قرض کے اندر. پتہ نہیں کس خیالی دنیا کی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے وقت میں کیا ہوتا تھا. اور جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں، جتنی بھی انہوں نے باتیں کی، دونوں نے ریکارڈ پہ کی ہے. وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں میرے کسی دعوے کو تو ویلکم، اور میں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں فلور پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ. اب وہ سنتے ہیں، ہمت نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا سر، آخری ایک چیز میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ ابھی ہم نے کیا اور کیا اچھا ہو رہا ہے. لیکن آخری چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی سر ہمیں شوکت ترین صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں کہ میں نے 1983 کے اندر جو ہے وہ سٹی بینک میں انٹرنشپ کی تھی، تو اس وقت یہ سینئر افسر ہوتے تھے وہاں سے، ہم ان کو اس وقت جانتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ شوکت ترین صاحب بڑے قابل بینکر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خیال میں جب سے حکومت کے اندر آئے بڑی محنت کر رہے ہیں، جہاں فجانی سے کام کریں، اچھا کام کریں. لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. شوکت آپ تو پہلے ان کے عمران خان اوسان پہ سوار ہوتے تھے، اب تو پتہ چلا شوکت ترین بھی ان کے اوسان پہ سوار ہو گیا. گڑ گڑا کے لیڈر آف دی اپوزیشن دعا مانگ رہے تھے کہ یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. سر وہ گھر نہیں جائیں گے استعفیٰ دے کے، وہ آپ کو گھر بیچ کے جائیں گے. اچھا پھر انہوں نے بات کی سٹنٹڈ گروتھ کی. سر یہ ایک اہم بات ہے اور سنجیدہ بات ہے. آج صبح ہم چند وزراء کو ثانیہ نشتر صاحبہ نے بلایا ہوا تھا G7 میں، اور جتنے بھی اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ایک کار خیر ہے پاکستان کے وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، یہ ان کی مدد کے لیے ہے. وہاں پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں جی؟ سب سے پہلا کام تو جیسے انہوں نے بتایا، وزیر اعظم نے صرف ایکس رے دکھا کر بھول نہیں گئے تھے. سینکڑوں اربوں روپے کا پروگرام چل رہا ہے، احساس نشو نما پروگرام، حاملہ خواتین کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے
خصوصی خوراک کا انتظام کیا گیا ہے جو خاص طور پہ نرشمنٹ ہے، کھانا ہے، ایسی چیز جس سے یہ سٹنٹنگ کا مقابلہ کیا جا سکے. ساتھ ساتھ ان خواتین کو اگر وہ یہ بچوں کو اپنی دیتی ہیں خوراک تو ساتھ ساتھ اضافی وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے ان کو. تو سٹنٹنگ کے اوپر جو 70 سال میں آج تک نہیں ہوا تھا، مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان آج وہ کام کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے سر، وہاں پہ کفالت پروگرام چل رہا ہے جو 12,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد جاتے تھے. پہلے 45 لاکھ لوگ ہوتے تھے، اب 58 لاکھ لوگ ہو گئے. اس میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے اور فائنانس منسٹر کی منظوری کے بعد سے اس 12,000 کی رقم کو جو ہے مارچ سے وہ 13,000 پہ لے جایا جا رہا ہے. مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وسیلہ تعلیم، اس پروگرام میں ایک زبردست بات، وہ پہلے ایک محدود لیول کے اوپر ہو رہا تھا، اب سارے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. پہلے 5ویں جماعت تک تھا، اب پوری 12ویں جماعت تک ہو رہا ہے. اور سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگی کہ والدین، کیونکہ بہت اگر آپ دیکھیں کہ کیوں بچے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ والدین جو ہے ان کی آمدنی کم ہوتی ہے تو وہ چھوٹے بچوں کو استعمال کرتے ہیں مزید خاندان کی آمدنی کے لیے. تو تاکہ ان کی آمدنی کے اندر نقصان نہ ہو، وظیفہ دیا جا رہا ہے اگر آپ بچے کو اسکول بھیجیں پڑھنے کے لیے. اور جو جیسے میں نے کہا خصوصی بات اس میں جو مجھے جو خاص طور پہ اور اچھی لگتی ہے کہ بیٹے کو اگر آپ بھیجیں گے تو وظیفہ ہے اور اگر آپ بیٹی کو بھیجیں گے تو اس سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے. یہ تیسرا وہاں پہ پروگرام چل رہا ہے. پھر بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں انہی لوگوں کو جو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے، جن کو بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام جی. اس کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو ہنر کی تعلیم دی جا رہی ہے، لاکھوں کسانوں کو سستے قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنی کھاد ڈال سکے، بیج ڈال سکے. ابھی بڑا امیر کسان جو ہے وہ تو کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اپنے چھت کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے بہت بڑی تعداد کے اندر. اور بڑی خوشی ہے مجھے، میں پہلے بتا رہا تھا اس کا اذعان ہو گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ کم سود پہ یا بلا سود قرضے نہیں دیے گئے کم آمدنی کے لوگوں کے گھر بنانے کے لیے جتنے اس سال دیے جا رہے ہیں. پہلے وہ چند مخصوص بینکوں سے دیے جا رہے تھے، اب اس میں زیادہ بینک شامل ہو گئے اور آپ آج کل اشتہار بھی دیکھ رہے ہوں گے اخباروں کے اندر، بینکس کا مقابلہ چل رہا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے کبھی بھی ریاست نے اتنی مدد نہیں کی تھی جتنی آج کر رہی ہے. اسی طریقے سے روزگار پروگرام جو کامیاب جوان کا بھی حصہ تھا، جس کے ذریعے پھر میں وہی موازنہ اگر کر دوں، اس سے ملتی جلتی اسکیم ایک مسلم لیگ نون کے وقت میں بھی تھی. انہوں نے 5 سال میں جتنے نوجوانوں کی مدد نہیں کی تھی اس سے زیادہ ہم 3 سال میں کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو شوکت ترین صاحب نے مزید اس کے اندر چینجز کی ہے وہ ابھی اس میں اور تیزی سے اضافہ ہونے جا رہا ہے. صحت سہولت کارڈ، دنیا کی بڑی بڑی جو مضبوط معیشتیں ہیں وہ نہیں یہ کام کر سکیں. خیبر پختونخوا کی ایک تحریک انصاف کی حکومت نے سب سے پہلے کیا. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی حکومت کو. مشکل وقت ہوتے وقت کے باوجود وفاق کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں وفاق خود کر رہی ہے، اسلام آباد کے اندر پنجاب حکومت کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہے اور جلد انشاءاللہ بلوچستان کی حکومت بھی. کوئی پاکستان کا شہری ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس استطاعت نہ ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی شدید بیمار ہوتا ہے، اس کو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مہنگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ریاست اس کی مدد کے لیے نہ آئے. سال میں ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ جو کام کیے جا رہے ہیں یہ میں ان کو دونوں چیزوں کو جوڑنا چاہتا ہوں. یہ ممکن اس لیے ہو رہا ہے کہ معیشت الحمدللہ پیروں پر کھڑی ہے، ترقی کر رہی ہے. مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود معیشت ترقی کر رہی ہے اور معیشت کی ترقی کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے. وہاں سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ ٹیکس جو میں نے آپ کو بتائے پہلے کہ جو 3800 ارب چھوڑ کے گئے تھے اور آپ 6000 ارب سے اوپر جا رہے ہیں، وہ ٹیکس کا پیسہ فرق صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس سے نہ دبئی میں ٹاور کھڑے ہو رہے ہیں، نہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہار خرید کے رکھے جا رہے ہیں، نہ پارک لین کے اندر اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں. عوام کا پیسہ ہے، عوام کے اوپر لگایا جا رہا ہے، وہاں سے یہ کام کیا جا رہا ہے. آخری سر میں ختم کرتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ بڑی قومی غیرت کی بات کی گئی. کس طریقے سے وہ دھماکے کیے گئے تھے وہ ہمیں پتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اتنی بڑی غیرت کا چھوٹا سا ایک مظاہرہ آج بھی کر دیں.
آج چھوڑے، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ کوئی دنیا کی سپر پاور کے ساتھ جا کے ٹکرا جائیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کشمیر فتح کر کے دکھائیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں سر کہ اگر آپ واقعی محب وطن بھی ہیں، پاکستان کے محبوب قائد بھی ہیں جیسے آپ کی پارٹی آپ کو کہتی ہے، آپ غیرت مند بھی ہیں، تو یہ سارا دن جو تانے سنتے ہیں آپ تحریک انصاف والوں سے، ہمارے سپورٹر سے کہ آپ پلیٹیں چمچے ٹھیک کرانے گئے تھے، 2.5 سال گزر گئے، آپ کے بھائی نے جو آپ کے لیے مچلکا جمع کرایا تھا آپ نے ان کو بھی مشکل میں ڈال دیا، خدا کا واسطہ صرف جہاز میں چڑھے ملک واپس تو آ جائے، اتنی غیرت تو ہمیں دکھا دے، باقی نہیں ہم آپ سے غیرت مانگتے۔ جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، سر فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن نے درست کہا کہ کے پی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر جو پہلا ہمارا فیز گزرا ہے اس میں وہ رزلٹ نہیں آئے جو ہماری اور ہمارے ووٹر کی توقعات سے تھے، لیکن میں صرف پہلے بھی میں نے بولا تھا، یاد دلا دوں کہ وہ لوگ جو بول رہے تھے کہ غرق ہو گئے، سر الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ تینوں وہ پارٹیاں ہیں جو الگ الگ خیبر پختونخوا میں حکومتیں بنا چکی ہیں، یہ چھوٹی پارٹیاں نہیں رہی خیبر پختونخوا کے اندر۔ ان تینوں جماعتوں نے مل کر جتنی تحصیلیں جیتی ہیں اس سے دگنی تحصیلیں جو ہے اکیلے تحریک انصاف نے جیتی ہے۔ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ 40 دن کا کچھ سوگ کا تو اعلان کر دیں، بیچارے بہت کرب میں ہیں۔ اور مستقبل کی جہاں تک بات کی، انہوں نے کہا کہ عوام دیکھیں گے، جیسے میں نے کہا فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہم کوئی بڑی بات نہیں کریں گے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن اگر کارکردگی پر فیصلے ہونے ہیں، اگر اہلیت پر فیصلے ہونے ہیں، اگر ایمانداری کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، اگر نیت کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ محب وطنی کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، تو پھر ہمیں پتا ہے کہ 2023 میں بھی، اور ہاں 2023 کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، 2023 میں بھی پاکستان کے عوام ایک ہی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔